الرحیم ال- الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز دینی بہنوں، آگے فتنوں کے دوران ایمان پر قائم رہنا اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا کہ آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں لینا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک، جس کے راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بعد صبر کرنے کے دن آئیں گے، ان میں صبر کرنا ایسا ہی مشکل ہوگا جیسا آگ کا انگارہ مٹھی میں لینا، یعنی آگ کو اپنے ہاتھ پر، اپنے ہتھیلی پر رکھنا۔ میری بہنوں، صحابہ نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، اس وقت صبر کرنے والے کے لیے 50 آدمیوں کے برابر اجر ہوگا۔ لیکن کیا ہوگا اس وقت؟ صبر سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر اہل سیر یہ لیتے ہیں کہ صبر سے مراد یہ ہے کہ ایمان اور اسلام پہ قائم رہنا، ان حالات میں، ان فتنوں کے حالات میں استقامت کے ساتھ سنت کی پیروی کرنا، اپنے ایمان کو بچائے رکھنا اور اپنے صحیح اتباع کے اوپر قائم رہنا، یہ جو ہے ہاتھ میں آگ لینے کے برابر والا عمل ہوگا، اتنا مشکل ترین عمل ہو جائے گا۔ تب صحابہ فرماتے ہیں، ہم نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ الحمدللہ اس وقت صبر کرنا جتنا مشکل ہوگا اس کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت صبر کرنے والے کے لیے 50 آدمیوں کے برابر اجر ہوگا، یعنی کہ جو نیکی، جو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیں گے، وہ 50 آدمیوں کا اجر اس ایک بندے کو ملے گا۔ تب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا 50 آدمی ان میں سے یا ہم میں سے؟ صحابہ نے یہ سوال کیا کہ یعنی کہ اس زمانے کے ان لوگوں میں کے 50 ایمان والے یا ہم میں کے 50 ایمان والے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے۔ سبحان اللہ! کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ تم میں سے، یعنی کہ صحابہ میں کے 50 نیک لوگوں کا اجر اس وقت، یعنی کہ جب فتنوں کا ظہور ہوگا، جب ایسے حالات پیش آئیں گے، ویسے وقت صحیح اسلام پہ قائم رہنے والے بندے کو ایمان اور سنت پر استقامت کے ساتھ رہنے والے بندے کو اللہ اجر دیں گے۔ میری بہن، الحمدللہ اس سے اللہ ہمیں کیا خوشخبری دیتے ہیں کہ دیکھا دنیا ہی ایسی ہو رہی، ایسا بولنا نہیں ہے، بلکہ اس وقت میں جو بندہ صحیح اپنے ایمان کو بچائے رکھے گا تو اللہ اس کو اجر بھی بے انتہا عطا کریں گے۔ اس حدیث کو مسند بازار نے روایت کیا، کتاب مجمع الزوائد الجزء صحابے رقم الحدیث، حدیث نمبر 1216۔ اب آئیے دوسری حدیث۔ قیامت کے فتنے اس قدر شدید ہوں گے کہ لوگ دجال کی تمنا کرنے لگیں گے تاکہ جلدی جلدی قیامت قائم ہو جائے۔ اس حدیث کو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ دجال کے آنے کی تمنا کرنے لگیں گے۔ حالانکہ میری بہنوں، جب یہ دجال کا ذکر صحابہ میں ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلیل القدر شخصیت بھی اللہ سے دعا مانگتے کہ یا اللہ اس وقت تک، قیامت کے ان قریب پیش آنے والے ان حالات تک اللہ تو ہم کو باقی نہ رکھنا، کیونکہ ایسے یعنی کہ فتنوں کے اور ایسے سخت ترین حالات ہوں گے۔ لیکن میری بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت لیکن جب یہ حالات پیش آئیں گے، ایسی مصیبتیں آئیں گی، تو لوگ دجال کے آنے کی تمنا کرنے لگیں گے۔ یہ کیوں کریں گے؟ صحابہ نے یہی تو عرض کیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ایسا کیوں ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، اس وقت ایسا ہی ہوگا فتنوں کی وجہ سے۔ واللہ عالم۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ، اللہ ایسے حالات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس حدیث کو بھی طبرانی نے روایت کیا، کتاب مجمع الزوائد جز الصحابی اور رقم الحدیث، حدیث نمبر 12231۔ میری عزیز دینی بہنوں، تو اس سے کیا پتا چلا کہ وہ فتنے ایسے ہوں گے، ایسے لوگ کیا ہے، یہ اس لیے کہیں گے، اہل علم و تفسیر دیتے ہیں کہ حالات سے پریشان ہو کر کے کم سے کم اگر وہ
دجال کا ظہور ہو گیا، تو کیونکہ دجال کا آنا کیا ہے، قیامت کے بالکل قریب ہے، تو اسی لیے وہ ایسی آرزو کریں گے کہ ایسا ہوگا تو قیامت آ جائے گی۔ تو سوچئے، حالانکہ قیامت کا جو علم ہم سنتے ہیں تعلق سے کہ وہ ایک دن جو 50,000 سال کے برابر ہوگا، جس دن آسمان اتنا خریب اور گرم ایسا کہ تیل کی تلچھٹ، زمین تپتی تانبے کی طرح، اور لوگ اس دن اس طرح پریشان حال ہوں گے کہ انبیاء بھی گھبرائے ہوں گے۔ تو سوچئے باوجود اس کے لوگ اس وقت کی قربت کی آرزو کریں گے، تو سوچئے کہ ان فتنوں کے حالات کیا ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور میری عزیز دینی بہنوں، آئیے دیکھتے ہیں اور ایک حدیث کہ ذہب العلم، اور اس کے ساتھ کیا ہوگا، علم اٹھ جائے گا، علم چلا جائے گا۔ حدیث ہے، اس حدیث کے راوی ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے ایسے دن آئیں گے جن میں جہالت چھا جائے گی۔ کیا ہوگا؟ جہالت چھا جائے گی ہر طرح، یعنی کہ جہالت وہ جو بغیر قرآن حدیث کے جو دل بولا ویسا عمل کرنے لگ جائیں گے۔ علم دین اٹھ جائے گا، یعنی کہ علم اٹھ جائے گا، اور حرج یعنی خون ریزی عام ہو جائے گی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، کتاب الفتن، باب ظہور الفتن۔ میری بہنوں، اسی سے ملتی جلتی اور ایک حدیث آپ کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر بھی ملتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، اور حرج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ تب میری بہنوں، آپ فرماتے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قتل۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا۔ تو اس کا خلاصہ ہم کو یہ ملتا ہے کہ علماء، علم کا اٹھ جانا کیسے ہوگا؟ علماء کی اموات کثرت سے ہوگی۔ وہ جو جید علماء جو صحیح قرآن اور حدیث کو، علم کے معنی قرآن اور حدیث کا صحیح فہم رکھتے تھے، تو میری عزیز دینی بہنوں، اس وجہ سے کیا ہے، علم اٹھ جائے گا سے مراد یہی ہے۔ تو جس کا نظارہ آج ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے چاروں طرف دینی مدارس تو ہے، علم حاصل ہو رہا، صرف نحو کی کثرت ہے، لوگ لینگویج سیکھ رہے ہیں، لیکن عملی زندگیاں، علماء بھی اپنی عملی زندگیوں کو دنیا کے حساب سے ڈال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ الفاظ کی زیادتی کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے کہ جو علم دین رکھنے والے ہیں، سب سے پہلے عمل کی توفیق اللہ انہی کو دے۔ تو یہ ہونے کی وجہ کیا ہے علم کے اٹھنے کی؟ علماء کی اموات کثرت سے ہوگی، جس کی وجہ سے علم دین اٹھتا چلا جائے گا۔ میری بہنوں، پہلے علماء کے معنی کیا ہوتے تھے؟ صحیح قرآن حدیث کے فہم رکھنے والے، لیکن آج علماء کے معنی یہ ہو چکے ہیں کہ صرف نحو کو اچھی طرح خوب پڑھنے والے، پھر ایک ڈگری، ایک شہادہ رکھنے والے، کہا وہ عملی صلاحیت میں اتباع قرآن حدیث جانتے نہیں جانتے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں ایسے کئی طرح کے عالم ہم کو ملتے ہیں جو کہ خود ان کو ہی نہیں علم رہتا کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے کیا شرائط، کیا آداب، کیا فرائض، کیا واجبات، کیا ہے نواقصات بتائے، وضو کے فرائض کیا ہے، سنتیں کیا ہے، واجبات کیا ہے، نواقصات کیا ہے، ہر عبادت کا طہارت سے لے کر جنازے تک کا۔ تو دیکھا، یہ ہوگا کہ علم اٹھ جائے گا سے مراد علماء کی موت، اور قتل و خون ریزی کی کثرت جو بتایا گیا نا، حرج، اس کا خلاصہ ہم کو یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ علامات قیامت میں سے کہ ایک یہ بھی خط ہے کہ قتل و غارت گری، خون ریزی اس قدر کثرت سے ہوگی کہ ایک وقت آئے گا کہ نہ قتل کرنے والے کو علم ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے، اور نہ ہی قتل ہونے والے کو علم ہوگا کہ اسے کس پاداش میں قتل کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ دنیا ختم نہ ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ دنیا ختم نہ ہوگی جب تک ایسا دن نہ آ جائے کہ جب نہ مارنے والے کو علم ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا ہے، نہ مارنے والے کو علم ہوگا وہ کیوں مار رہا ہے، نہ مرنے والے کو علم ہوگا وہ کیوں قتل ہو رہا ہے۔ پوچھا گیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قتل و خون ریزی کی کثرت کی وجہ سے، اور قاتل اور مقتول دونوں جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، کتاب الفتن، حدیث نمبر 2908۔
جیسے میری بہنوں ہم دیکھتے ہیں ایک دوست کا کسی سے جھگڑا ہو گیا, تمام دوست جا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں غلطی کس کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کا حکم ہے قرآن میں کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑے تو پہلے معلوم کرو صحیح کیا ہے. ہاں اپنا سگا بھائی بھی کیوں نہ ہو, غلطی پہ ہو تو اس کو جو ہے اس کی ملامت کرو اور اس کو سزا دو. اور جو حق پہ اگر غیر بھی ہے, ایک غلام بھی ہے, کوئی مسافر بھی ہے, تو تم جو ہے اس کا ساتھ دو. تو ایسا ہی ہوتا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا زمانہ تھا, جیسے کہ ہم سنتے ہیں اور ہم نے ایسی حدیثیں پڑھی ہے جن میں ایک حدیث بڑی مشہور ہے. دیکھیے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ایسی لڑکی کو لایا گیا جس نے چوری کی تھی, لیکن وہ بڑی اچھے قبیلے کی لڑکی تھی, تو جس کی وجہ سے چور کی سزا کیا ہے, ہاتھ کاٹ دینا شریعت اسلام میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. تو شریعت کا دستور کیا ہے, آج بھی آپ دیکھیں گے بحر عرب میں اگر یہ سزائیں لاگو ہوتی ہیں, جہاں عربی حکومت ہے, تو یہ تمام چیزیں ایسے ہی عمل میں آتی ہیں. تو اس وقت جب سزا دی جاتی ہے تو مسلمانوں کی ایک جماعت موجود بھی ہوتی ہے, یہ بھی شریعت کا حکم ہے. تو اب لوگوں میں بڑی پریشانی ہو گئی, اور وہ لوگ اس کے قبیلے کے لوگ, کیونکہ لڑکی کا قبیلہ بڑا اچھا تھا, تو وہ لوگ پریشان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے ایک خاص جلیل القدر صحابی کے ذریعے سے ایک بات بول بھیجے, اور یہ کہا کہ ہم تو شرمندہ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے یہ بات نہیں بول سکتے, لیکن پلیز آپ ہماری طرف سے ریکویسٹ کیجیے لڑکی کے اوپر رحم کیا جائے اور فیصلے کو بدلا جائے, کیونکہ قبیلہ اچھا ہے, بچی کے ہاتھ کٹیں گے تو قبیلے کی بدنامگی ہوگی, اور اس وجہ سے تھوڑا سا رعایت کی جائے. تو میری عزیز دینی بہنوں, وہ صحابی جن کا نام مجھے لیے میں یہاں نہیں لیتی کہ کہیں کوئی غلط نہ ہو جائے میری زبان سے, تو بڑی مشہور حدیث ہے یہ. تو میری بہنوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ صحابی پہنچے اور ان کی یہ گزارش رکھی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قبیلے کی یعنی کہ نامور ہونے کی بنا پر یہ سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجی گئی, جس سے آپ کو بہت تکلیف گزری. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے انہوں نے یہ کیا, آپ میرے پاس یہ سفارش کیسے لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس جگہ پر, کیونکہ لڑکی کا نام فاطمہ تھا, تو آپ نے فرمایا اگر یہاں پر فاطمہ بنتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یہی ہوتا. سبحان اللہ, یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی, اور اسی پر خلفائے راشدین قائم رہے, اسی پہ تابعین, تبا تابعین, اولیاء اللہ, بزرگان دین. لیکن میری بہنوں, آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی چیزیں ہمیں دیکھنے میں نہیں آتی. آج وہ ہے, لوگ خود کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جس کے پاس مال ہے یا جس کے پاس اگر اثر و رسوخ ہو, 4 لیڈروں کا پیچھے ساتھ ہو, تو زمانہ اسی کا ہوگا. مظلوم قتل بھی کر دیے جائیں تو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, پیسے دیکھ کھلا کھلا کر ان کو بچا لیا جاتا, اور لوگ بھی کوئی بھی انصاف کے لیے بولنے والے نہیں ہوتے. تو یہ چیز بتایا جا رہا اس لیے کہ ایسے وقت میں اگر قاتل اور مقتول دونوں کا جو انجام جہنم بتایا گیا, وہ اس وجہ سے ہے کہ اگر یہ دونوں لڑے, تو دیکھو جب 2 مسلمان تھے تو اس حدیث سے ہمیں خلاصہ یہ ملتا ہے کہ دونوں اگر مسلمان ہیں, ایک مسلمان اگر جہالت کر رہے ہیں, زیادتی کر رہے ہیں, تو دوسرے مسلمان کا کام ہے کہ خاموشی اختیار کرے یا وہاں سے ہٹ جائے. اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو وہ لڑائی بڑھے گی اور پھر وہ قتل تک معاملہ پیش آئے گا. تو لہٰذا اسی لیے دونوں کیونکہ مسلمان ہیں اور جھگڑا اتنا بڑھایا کہ ایک قتل ہوا تو ایک قاتل ہوا, تو اسی لیے فرمایا کہ دونوں کا سزا ایک ہو جائے گی. تو اللہ اکبر, اللہ رحم ہم کو ہدایت دے کہ دین کی کتنی تعلیمات ہے جو ہمارے لیے ضروری ہے. آج کے زمانے میں دیکھیے نمازیں پڑھنے والے تو بہت مل رہے ہیں میری بہنوں, روزے بڑی کثرت سے رکھے جا رہے ہیں, لیکن یہ تمام جو معاشرتی معاملات ہے, یہ معاملات آج مسلمان توجہ میں بھی نہیں لاتے. تو یاد رکھیے یہ قیامت کے فتنوں میں سے ایک ہے. یہاں تک کہ اہل علم لکھتے ہیں اس خوریزی کا ابتدا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے ہی ہو چکا. ان کے ساتھ ہی ایسی لڑائیوں کا آغاز ہو گیا جن کے لیے کوئی معقول جواز نہیں رہتا تھا. ان جگہوں میں ہزاروں قیمتی جانوں کو ضائع ہوا ہے, اور ایسے ایام کے ساتھ ساتھ یعنی کہ ایسے معاملات پیش آئے کہ وہ چیزیں بڑھتی گئی. جیسے ہم جنگ جمل کے تعلق سے پڑھتے ہیں, جنگ نہروان کے تعلق سے پڑھتے ہیں, بلا کسی وجہ کے لڑے جانے والی. تو میری عزیز, ایک مسلمان کے ہاتھوں دوسرے مسلمان کی شہادت, اللہ اکبر. تو دیکھا یہ تمام فتنے قیامت کے قریب بہت ہی کثرت سے ظاہر ہوں گے. تو آج ہم جیسے دیکھتے ہیں معاذ اللہ, یہ کہہ کر میں اپنی رائے نہیں پیش کر رہی ہوں, لیکن حالات پیش آ رہے ہیں
تو ان باتوں کی دلیل جو ہمیں دکھ رہی ہے اس کی طرف توجہ آپ کو دلا رہی ہوں میری عزیزوں کہ دیکھیے آج کل کیا ہو گیا، معمولی باتوں میں یعنی کہ لوگوں کی جان لے لی جا رہی، کبھی دیکھا شوہر کا قتل کیا جا رہا تو کبھی بہویں موت کے گھاٹ اتاری جا رہی ہیں، کبھی چھوٹی بات پر پڑوسی کو قتل کر دیا جا رہا، تو معمولی معمولی چیزوں میں جان لے لی جا رہی ہے لوگوں کی، تو یہ بالکل غلط چیز ہے۔ اللہ ان چیزوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ایسے فتنوں کے وقت بھی ہم کو توفیق دے اللہ کہ ہم ثابت قدم رہے اور قرآن اور حدیث کے احکام کو دیکھ کر اس کی مناسبت سے عمل کرے۔ وصلی اللہ علی النبی وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔